السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرچ کا لین دین کے بارے میں۔ مال و دولت اور اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت اور دنیا کی زینت کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ان نعمتوں سے نواز کر آزماتا ہے اور بعض کو محروم کر کے۔ انسان کے حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے اور گردش ایام کے باعث زندگی میں قرض یعنی ادھار لینے کی نوبت بھی آ سکتی ہے، اور قرض سے پرہیز کی کوشش کرتے ہیں اور سخت مجبوری کے حالت میں اس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور انہی احسان کا بدلہ احسان کے سوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ احسان کرنے والے کے لیے دعائے خیر کی جائے اور وقت مقررہ پر اس کا قرض ادا کیا جائے۔ قرض ایک ایسا بوجھ ہے جس سے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں گناہ اور قرض کے بوجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض رات کا غم اور دن میں ذلت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کا مال لیا اس حال میں کہ وہ اس کو واپس کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور جو اس ارادے سے لیتا ہے اسے واپس نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے مال کو برباد کر دے گا۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے کہ مال کے ہوتے ہوئے قرض کی واپسی میں تاخیر کرنا زیادتی ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ یعنی قرض ادا کرنے کی قدرت اور استطاعت کے باوجود ٹال مٹول کرنا اور لاپرواہی برتنا ظلم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سائے دے گا، جس دن وہ اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ترمذی۔ ایک لازمی امر ہے کہ قرض تھوڑا ہو یا زیادہ کی دستاویز تحریر کی جائے۔ قرآن مجید میں اس کا حکم ہے۔ یہ قرض کی تحریری دستاویز گواہوں کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید ارشاد باری ہے، مفہوم ہے، اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملات میں گواہ کر لیا کرو، اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں، جن کو تم گواہ پسند کرو گے کافی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے گی، اور جب گواہی کے لیے طلب کیے جائے تو وہ انکار نہ کرے، اور قرض تھوڑا ہو یا زیادہ، اس کی دستاویز کے لکھنے یا لکھانے میں کاہلی نہ کرنا، یہ خدا کے نزدیک بھی بہت درست طریقہ ہے۔ اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر سود ہو تو جو تم آپس میں لیتے ہو تو ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور لکھنے والے دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کو نقصان نہ کرے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو تو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن باقبضہ رکھ کر قرض لے لو،
اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کرے اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گنہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اللہ کے رسول نے کسی مخروص کے نماز جنازہ اس وقت تک نہ پڑھائی جب تک کہ اس کا قرض ادا نہیں کر دیا گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تم قتل کر دیے جاؤ اور صبر و شکر اور اللہ کی رضا کی طلب میں مگن رہو، آگے کی صفوں میں بڑھ چڑھ کر حملے کرو اور پیچھے نہ ہٹو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا کہا؟ اس نے اپنا سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، البتہ قرض معاف نہیں ہوگا۔ مسلم۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو تو خرید و فروخت، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض دار کو جب قرض کی حالت میں مر جائے گا تو جب قیامت کے دن اس سے انتقام لیا جائے گا، البتہ 3 حالتوں میں قرض لینے کی اجازت ہے۔ ایک وہ آدمی جس کی قوت اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے رہنا پڑ جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف تیاری کرنے کے لیے قرض لے لے۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس میت آ جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کے لیے قرض لینے پر مجبور ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جس پر غیر شادی شدہ رہنے کا اندیشہ ہو تو قرض لے کر وہ اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے نکاح کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن ان کی مجبوریوں کے سبب درگزر کا معاملہ فرما سکتا ہے اور قرض خواہ بدلے کے طور پر اپنی طرف سے انعام سے نواز سکتا ہے۔ افسوس کہ آج ہم میں سے بہت سے لوگ انفرادی اور اجتماعی قرض کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں اور زندگی کے تقاضے پورے کرنے یا نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اور عادتاً یا بطور فیشن نتائج کی پرواہ کیے بغیر قرض یا ادھار لیتے ہیں۔ قرض پریشانیوں اور دوسری وباؤں سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ بذات خود بھی اس دعا کا کثرت سے ورد کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں پرانی دکھ، تکلیف اور سستی اور بخل اور غلبے سے اور قرض کے بوجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دعاؤں کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے میرے رب، مجھے اپنے حلال سے مالا مال فرما دے اور حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے مالا مال فرما دے کہ تیرے سوا اور کوئی فضل فرمانے والا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دعاؤں کو کثرت سے پڑھا کرو گے تو تمہارا پہاڑ جتنا قرض بھی ہے ختم ہو جائے گا۔
ہمیں چاہیے کہ اپنے اہل و عیال اور رشتہ دار کو قرض کے اور خود بھی اس سے پرہیز کی کوشش کریں۔